السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، ہم اپنا 8واں سبق پڑھ رہے تھے جس کا ہم نے ایک لیکچر پورا کیا تھا، اور اس لیکچر کے آخر میں ہم نے ایک کام لیا تھا ہوم ورک کے لیے، جو کہ آپ کا مضمون تھا اگر میں وزیر اعظم ہوتا۔ تو کن کن بچوں نے کیا ہے؟ شاباش جنہوں نے کیا ہے، ویری گڈ۔ اور جو نہیں کر سکے، کچھ بچوں نے شاید نہیں کیا ہوگا کیونکہ مضمون ہو سکتا ہے انہیں تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہو، کیونکہ وسعت نظر کا کام ہے۔ تو بچوں، اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو اپنے آس پاس بڑوں سے کچھ اس قسم کی ہیلپ لے سکتے ہیں جو معلومات آپ کو نہ ہوں، وہ معلومات لے کر، لیکن مضمون کسی سے لکھوائیں گے نہیں، خود لکھیں گے، جیسا بھی لکھیں، ٹوٹا پھوٹا معلومات اس میں کچھ صحیح ہوں، کچھ غلط ہوں، غلط ویسے ہوں، آپ کی نظر میں آپ نے اپنے تئیں پوری کوشش کر کے صحیح اکٹھے کی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ویسے تو آج کل یہ جانے سے بہتر آپ کے پاس نیٹ موجود ہے، لیکن نیٹ پر بھی بچوں آپ کے پاس ایک مسئلہ وہی ہے کہ اس میں سے صحیح باتیں آپ کو ڈھونڈ کر نکالنی ہوتی ہیں۔ تو آپ کوشش کیجئے گا، لیکن نیٹ کے اوپر کہیں آپ جا کر پورا کا پورا مضمون نہ اٹھا لیجئے گا کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا، صحیح ہے؟ تو یہ تو ہمارا ہوم ورک کا کام تھا، انشاءاللہ آپ ایمانداری سے کریں گے۔ جو بچے ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں یا جو بے ایمانی سے کرتے ہیں، آج اگر آپ ملاوٹ کر کے یا نقل کر کے یا کہیں سے چھاپ کر سمجھتے ہیں بھی کام نکل گیا، کام تو نکل گیا لیکن آپ کی جو صلاحیت ڈیولپ ہونی تھی وہ نہیں ہو پائی، صحیح ہے؟ جبکہ ہم جو یہاں کام دیتے ہیں، ہوم ورک ہوتا ہے یا سوالات کرنے کے لیے، اس سے آپ کے لکھنے کی، ذہنی سوچنے کی، الفاظوں کی جو بنت کی صلاحیت ہے، یہ سب کی سب بنانا مقصود ہوتا ہے، ان کو تراشنا مقصود ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر کام نہیں کریں گے اور رویہ ایسا اختیار کریں گے کہ دوسرا کوئی دے دے یا نیٹ سے اٹھا کر ایسے ہی کاپی کر دیں، تو بچوں اس کے نقصانات آئندہ سالوں میں آگے آ کر آپ کو ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بچوں اجتناب کیجئے۔ ہم نے اپنا سبق جہاں تک پڑھا تھا اس سے آگے سے آج ہم اپنا سبق پڑھیں گے۔ ہم نے سبق پڑھا تھا کہ وہ جو قروش نے جواب دیا تھا کہ فارس کے مردوں میں اس کے والد صاحب اور مادیہ کے مردوں میں اس کے نانا شاندار ہیں۔ اس سے آگے پڑھ رہے ہیں۔ شاہ اشتومیگو کم عمر شہزادے کی زبان سے ایسا جواب سن کر متاثر ہوئے، شاندار دعوت کا اہتمام کیا، دسترخوان کئی طرح کے کھانوں سے بھر گیا جنہیں شمار کرنا بھی مشکل تھا۔ فارس میں صرف بھنا ہوا خشک گوشت اور روٹی کھائی جاتی تھی۔ مادیہ کے کھانوں کے بارے میں اشتومیگو نے قروش کی رائے پوچھی تو اس نے کہا، مقصد پیٹ بھرنا ہے، پھر سادگی سے کیوں نہ پورا کریں؟ آپ کے دسترخوان پر اتنے سالن ہیں کہ آپ کے اپنے ہاتھ ان سب تک پہنچ بھی نہیں سکتے، اور سچ یہ ہے کہ آپ کا دل بھی جانتا ہے کہ سوکھی روٹی ہر طرح کے سالن سے بڑھ کر ہے۔ وہ کیسے؟ سوالیہ نشان پڑا ہوا، یہ نانا پوچھ رہے ہیں۔ اشتومیگو نے پوچھا۔ قروش نے جواب دیا، وہ ایسے کہ روٹی کو ہاتھ لگانے کے بعد آپ کو ہاتھ صاف کرنے کی جلدی نہیں ہوتی۔ سالن ذرا سا بھی ہاتھ پر لگ جائے تو آپ فوراً رومال سے ہاتھ پونچھتے ہیں جیسے کوئی بری چیز ہو۔ کیا مثال دی ہے وہاں سے نکال کر کہ سالن اگر لگتا ہے تو واقعی ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش، جیسے کوئی بری چیز، جبکہ روٹی سے تو ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کیا بولا کہ بہتر یہ ہے، پیٹ بھرنا ہی مقصود ہے تو سادگی سے پورا کیا جائے۔ اشتومیگو نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا شہزادے، تم خشک گوشت اور روٹی ہی کھاؤ، مگر ڈٹ کر کھاؤ اور یہاں سے خوب طاقتور بن کر واپس جاؤ۔ یہ کہہ کر بھنے ہوئے گوشت کا ایک بہت بڑا ڈھیر شہزادے کے سامنے رکھوا دیا۔ شہزادے نے حیرت سے پوچھا، یہ سب میرے لیے؟
سوالیہ نشان۔ نانا نے اس بات میں جواب دیا تو شہزادے نے کہا پھر میں اس کے ساتھ جو دل چاہے کروں؟ پھر یہ سوالیہ نشان ہے، پوچھ رہے ہیں۔ نانا نے سوچا کہ لڑکے کی ہر بات دوسروں سے مختلف ہے، دیکھیں یہ گوشت کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہ سوچ کر اجازت دے دی۔ شہزادے نے اسی وقت وہ گوشت غریب نوکروں میں تقسیم کر دیا جو دسترخوان کے قریب ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ صرف تھوڑا سا گوشت اپنے لیے رکھا جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کافی تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے، فارس کے جنوب مشرق میں بابل کی سلطنت تھی۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں کے ایک ظالم بادشاہ نے یروشلم فتح کر کے وہ عبادت گاہ برباد کر دی تھی جسے کبھی خدا کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم جسے بنی اسرائیل کہتے تھے اور جس کی حکومت یروشلم پر تھی، اسے بھی قید کر لیا گیا تھا۔ اب وہ بابل میں غلامی کے دن گزار رہے تھے اور دن رات دعائیں مانگتے تھے کہ خدا کسی نجات دہندہ کو بھیج دے۔ نجات دہندہ نجات دلانے والا، جس پریشانی میں مبتلا ہیں اس سے آزادی دلانے والا، اس کا حل کرنے والا۔ نجات دہندہ کو بھیج دے۔ یہ دعائیں قروش کی صورت میں پوری ہوئیں۔ پڑھنے کا کام یہاں تک۔ ایک کام اور ہے پڑھنے کی، وہ ہے معلومات میں قروش کی وصیت۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ تمام مخلوقات آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہوئے ہی اپنے آپ کو مکمل طور پر بدل سکتی ہیں۔ یہ بات ہمیں خدا نے سکھائی ہے جو ہمیں آہستہ آہستہ سردی سے باہر لاتا ہے، یہاں تک کہ ہم سورج کی تپش برداشت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے واپس سردی کے قابل بنتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں ہر چیز میں خدا کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہوئے ایک ایک قدم کر کے قدم اٹھانا چاہیے، یہاں تک کہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ یہ وصیت کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ ہر چیز میں وہ سوچتا ہے یہ کام فوراً ہو جائے۔ مثلاً میرا رجحان پہلے نیک آدمی کا نہیں تھا بلکہ گناہ گار شخص کا تھا۔ میں نے جس وقت توبہ کی تو اب میں اچانک چاہ رہا ہوں کہ وہ شخص جو ایک ٹائم سے عبادت کر رہا ہے، ریاضت کر رہا ہے، اس کے برابر عبادت کرنے لگوں، عبادت گزار بن جاؤں۔ نتیجتاً یہ سب مجھ پر بوجھ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ آہستہ آہستہ بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون دیا ہے، حالانکہ وہ چاہے تو اگر وہ کہہ دے کن تو سب چیز ہو جائے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جب موسم بدلتا ہے تو سردی سے لمحہ لمحہ کر کے گرمی کے قریب لے کر جاتا ہے، گرمی سے لمحہ لمحہ کر کے سردی کی طرف لے کر آتا ہے تاکہ انسان کا جسم اس کا عادی ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی عبادت ہے، ریاضت ہے۔ اگر آپ جنگ میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے کسی فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی طریقہ آپ کو اپنانا چاہیے۔ اگر آپ دوسروں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، آپ خود نیک ہیں، دوسروں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ایک دم سے نہیں ہوگا، بلکہ آہستہ آہستہ نصیحت کرتے جائیں، سمجھاتے جائیں، عمل کر کے دکھاتے جائیں۔ اس شخص میں یا ان لوگوں میں جس پر آپ کام کر رہے ہو یقیناً مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھی قروش کی جو وصیت ہے وہ۔
اب ہمارے پاس آج کے کرنے کے لیے جو کام ہیں سوالات ہیں پہلے. آج کے لیے پہلا سوال، ویسے تو کچھ سوالات ہم پہلے کر چکے ہیں. ویڈیو روک کر سوال کا جواب کاپی کیجیے، پھر اس کے بعد ہم اگلا سوال لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مادیہ کے کھانوں کے بارے میں پروش نے کیا رائے دی؟ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا آپ کا دوسرا سوال. سوالات ہو گئے آپ کے؟ میں اس کو مٹا دیتا ہوں. اب جو ہمارا کام ہے وہ ایسا ہے کہ کلاس ورک اور ہوم ورک ملا کر ہے. سمجھنے کا کام ہم کلاس میں کریں گے تو کلاس ورک میں ہمارا وہ کام آ جائے گا، لیکن اس کو کرنے کا کام ہوم ورک میں ہے. تو لکھ میں ہوم ورک رہا ہوں، سمجھ لیں گے آپ. ویسے ہی سمجھنے کا کام ہے، لکھنے کا کام آپ اس کو گھر سے کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 52 52، یہ والا صفحہ جو آپ کے پاس موجود ہے. فعل اور زمان. فعل تو آپ کو پتہ ہے کام کو کہتے ہیں. زمانے کیا؟ زمانے کے حساب سے جو کام کرتے ہیں ہم، وہ 3 طریقوں کا کام ہوتا ہے. نمبر 1، یعنی کہ زمانے جو ہیں وہ 3 طریقے کے ہوتے ہیں، اور یقیناً جب ہم اس زمانے میں کام کی بات کریں تو اس کام کو ہم دراصل 3 نظریات کے تحت دیکھتے ہیں. نمبر 1، فعل ماضی. فعل ماضی جو کام ہم نے ماضی میں کیا، جیسے کہ اگر میں بولوں وہ آیا، یا اس نے کہا تھا وہ آیا تھا. ٹھیک. تو اس میں کس کی؟ پچھلے زمانے میں جو کام ہو گیا اس کی بات ہم نے کی، تو اس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی. دوسرا جو زمانہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے فعل حال. فعل حال کا مقصد وہ آتا ہے، وہ کھاتا ہے، ٹھیک،
جس میں آپ آج کے کام کی بات کر رہے ہیں۔ زیادہ تر اس میں عادت والی بات بھی آتی ہے جس میں آپ صرف بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ فعل حال، جس میں نہ ماضی کا ذکر ہو نہ آگے آنے والی بات کا، بلکہ ابھی جو حال ہے یا کسی شخص کے متعلق جو یہ قدرتی فینومیناز ہیں ان کی بات کرتے ہیں ہم، اس میں اسے کیا بولتے ہیں؟ فعل حال۔ تیسرا اور آخری جو زمانہ وہ ہے فعل مستقبل۔ اس میں کیا ہوگا؟ جو کام ہوا بھی نہیں ہے اور کر بھی نہیں رہے، بلکہ آنے والے ٹائم میں کبھی کریں گے۔ مقصد ہم اگلے ماہ لاہور جائیں گے چھٹیاں گزارنے کے لیے، جائیں گے، آگے کی بات ہم بتا رہے ہیں۔ پاکستانی ٹیم اگلے ہفتے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گی، اگلے ہفتے کی بات ہو رہی ہے۔ جو بات آگے آنے والے وقت کے لیے آپ بتائیں، آخر میں اس کا گا گے گی یہ آتا ہے، اس کی پہچان ہے، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو آپ کہتے ہیں فعل مستقبل۔ اب آپ کے پاس جو ہوم ورک میں کام ہے وہ دراصل انہی 3 زمانوں سے متعلق کام ہے۔ صفحہ نمبر 52 کا کام آپ کو کرنا ہے۔ میں ابھی اس کی ایک مثال کر کے بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ لکھیں گے جملہ، تو اس کے لیے لکھیں گے جملے، ٹھیک، اور جملے کے بعد ماضی کا ہے جملہ تو یہاں یس کر دیں گے، حال کا ہے تو یہاں یس کر دیں گے، مستقبل کا ہے تو یہاں یس کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان تینوں میں سے کہیں کا نہ ہو، بس ایسے ہی بات ہو جس میں کہیں زمانے کا ذکر ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے بچوں، تو جب زمانے کا ذکر ہی اگر نہیں کریں گے ہم تو پھر وہ ان میں تینوں میں کیا جائے گا؟ کراس۔ جہاں کا جملہ ہوگا اس کے اندر یس کرنا ہے، سائن کا نشان لگانا ہے، اور جہاں کا جملہ نہیں ہوگا اس میں کراس لگانا ہے، اور جملہ اگر تینوں میں سے کہیں کا نہ ہو تو تینوں میں کراس ڈال دینا ہے۔ پہلا جملہ ہے، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا۔ اب دیکھیں اس میں عادت بھی کہیں بیان نہیں کی، گزرے زمانے کی بھی بات بیان نہیں کی، مستقبل کی بھی بات بیان نہیں کی۔ کیا یہ فعل ماضی میں ہے؟ نہیں ہے۔ فعل حال میں ہے؟ نہیں ہے۔ مستقبل میں ہے؟ نہیں ہے۔ تینوں میں سے کسی میں نہیں ہے۔ ایک اور لے لیں تاکہ کوئی زمانہ بھی آ جائے۔ یہ تو جملہ پہلا وہ آ گیا جس میں کوئی سا زمانہ ہی نہیں تھا۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ اب یہ بلبل تھا، اس کا مقصد ماضی کے
کسی کام کی بات ہو رہی ہے، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، اس کا مقصد ماضی، فعل ماضی ہے اس میں، یہ یس کیا اس میں اور اس میں نے کیا کیا، کراس کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو صفحہ نمبر 52 کا کام ہے اس کو آپ ہوم ورک میں پورا کریں گے۔ 16 جملے تھے اور 16 میں سے 2 ہم نے یہاں کر دیے ہیں، باقی رہ گئے 14 جملے، اس کو انشاءاللہ آپ پورا کر کے لائیں گے۔ اس سبق کے آخری لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔